بھارت کی جنگی جنون کے خلاف اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین مہر ظہیر اختر نے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں میں جذبہ حب الوطنی بیدار کرنے کے لیے پاکستان ہماری جان مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اسپین بارسلونا میں اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن اسپین چیپٹر کے زیر اہتمام پاکستان ہماری جان کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت پاکستان سے دورہ یورپ پر آئے ہوئے ممتاز روحانی پیشوا حضرت امیر عبدالقدیر اوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ تنظیم الخوان نے فرمائی، جبکہ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ پاکستان ہماری جان کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کی سعادت چودھری ثاقب طاہر نے حاصل کی اور ہدیہ نعت قدیر اے خان نے پیش کیا، جبکہ نظامت کے فرائض طاہر رفیع نے سر انجام دیے۔ کانفرنس سے صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اس وقت جنگی تناؤ کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں تمام پاکستانیوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک قوم بن کر دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے وطن عزیز کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین مہر ظہیر اختر نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی تحریک شروع کی ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ پاکستان ہماری جان، اب اس ایک آواز پر سب پاکستانی ایک ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا گھومی ہے لیکن پاکستانی قوم جیسی قوم نہیں دیکھی جو انتہا کی ایماندار ہے اور لین دین میں اپنی زبان کا پاس رکھتی ہے۔ انہوں نے کئی ایک مثال دیکھ کر بتایا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم آگے بڑھ سکتی ہے، اس میں آگے بڑھنے کی تمام تر صلاحیت موجود ہیں، بس اسے ایک رہنما چاہیے۔ حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کیمرے سے ہمارا حکمران ہمیں مخاطب کرے اور ہمارا اعتماد ہو۔ آپ یقین مانیں، قرضہ تو قرضہ، ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وقتی جذباتی چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اقدامات کی ضرورت ہے جو اس اعتماد کو اس درجے کا بحال کرے کہ ہم اپنے مادر وطن کی کوئی کیفیت ہے جو ماں نہ کر سکے۔ جب بات کیفیات کی آتی ہے تو زبان و بیان سے چیزیں بلند ہو جاتی ہیں، تحریریں اور الفاظ اس کا معنی نہیں سمجھا سکتے۔ ہمیں یہ مٹی بڑی عزیز ہے اور اس وجود سے عزیز ہے، اللہ اس پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ ہماری اس قیمتی قوم کو جو دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے رشتوں کو ایمان کی سلامتی دے تاکہ ہم اپنی ذات سے اٹھ کر اللہ کی ذات کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آباد رہیں، اور دعا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو۔